شرمندہ سکینہ سے علمدار بہت ہے، شرمندہ سکینہ سے علمدار بہت ہے، پانی کے لیے بچی کا اصرار بہت ہے، پانی کے لیے بچی کا اصرار بہت ہے، کیا ذکر ہے پانی کا اٹھا لائے گا دریا، کیا ذکر ہے پانی کا اٹھا لائے گا دریا، عباس اجازت کا طلبگار بہت ہے، عباس اجازت کا طلبگار بہت ہے، ایسے تو یتیماں کو تماچے نہ لگاؤ، ایسے تو یتیماں کو تماچے نہ لگاؤ، یہ سوگ میں بابا کے عزادار بہت ہے، یہ سوگ میں بابا کے عزادار بہت ہے، زینب نے کہا پشت پہ درے نہ لگاؤ، زینب نے کہا پشت پہ درے نہ لگاؤ، سجاد میرا صاحب آزار بہت ہے، سجاد میرا صاحب آزار بہت ہے، سوکھا ہے کمال اتنا گلا سیبت نبی کا، سوکھا ہے کمال اتنا گلا سیبت نبی کا،
دشوار بہت ہے، کٹنا رگ حلقوم کا دشوار بہت ہے۔ سوکھا ہے کمال تینا، گلا سیبتے نبی کا، سوکھا ہے کمال تینا، گلا سیبتے نبی کا، کٹنا رگ حلقوم کا دشوار بہت ہے۔ شرمندہ سکینہ سے علمدار بہت ہے، پانی کے لیے بچی کا اصرار بہت ہے، شرمندہ سکینہ سے علمدار بہت ہے۔
معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصاهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات على محمد وآل محمد. عرش اعظم پہ ختم مرتبت نے فرمایا کہ جب شب معراج گئے آپ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ عرش اعظم پہ لکھا ہے کہ حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے. اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ ہدایت پالیں تو حسین سے وابستہ رہیں، اور اگر نجات چاہتے ہیں تو حسین ابن علی سے وابستہ رہیں. اسلام میں اگر ہدایت ملے گی تو جناب سید الشہداء کے وساطت سے ملے گی، ان کے وسیلے سے ملے گی، ان کے صدقے میں ملے گی. اور اگر آج نجات ہے مسلمانوں کے لیے تو حسین سے وابستگی میں ہے. آج پوری دنیا کے اندر ہر انسان جو جناب سید الشہداء کو پہچانتا چلا جا رہا ہے کہ کون حسین ہیں، وہ حسینی بنتا چلا جا رہا ہے. میں تقریباً آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک دنیا کے ہر خطے میں جا چکا ہوں. جس جگہ جاتا ہوں سب سے بڑا مجھ پہ حسین ابن علی کا کرم یہ ہے کہ مجلس حسین کے لیے جاتا ہوں. دنیا میں مجھے کوئی پھرنے کا شوق نہیں، ہر جگہ پہ ذکر سید الشہداء کرنے کا شوق ہے. جہاں جاؤں جناب سید الشہداء کا تذکرہ کروں. آئیے ذرا پیش کروں. کہیں چلے جائیے ہر انسان تشنا ہے، پیاسا ہے سید الشہداء کو پہچاننے کا، انہیں ماننے کا، ان پہ جان قربان کرنے کا. دنیا میں کہیں چلے جائیے، روایت کے الفاظ ہیں آخری زمانے میں صرف 2 خیمے نصب ہوں گے، صرف 2 کیمپ ہوں گے، صرف آخری زمانے کے اندر 2 مکتب ہوں گے، یا حسینی ہوں گے یا مخالف حسین ہوں گے. سید الشہداء کے بیٹے امام مہدی اپنا تعارف بھی کروائیں گے تو سید الشہداء کے ذریعے کروائیں گے. دنیا میں کوئی ایسا فرد نہیں ہوگا ظہور سے پہلے کہ جس نے امام حسین کا نام نہ سنا ہو. کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا، چاہے وہ کسی افریقہ کے ملک میں رہتا ہو، یورپ میں رہتا ہو، امریکہ کے کسی خطے میں رہتا ہو، ایشیا کے کسی ملک میں رہتا ہو، کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے امام حسین کا یا کربلا کا نام نہ سنا ہو. اس لیے امام مہدی جب تعارف کروائیں گے تو کہیں گے وہ جو حسین کا نام سنتے رہے ہو میں اسی کا بیٹا ہوں. تو سب پہچان جائیں گے کہ یہ مظلوموں کی پیروی کرنے کے لیے آئے ہیں، مظلوموں کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کو ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہیں. تو آج پوری دنیا تشنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ مجھے شب عاشور کے عنوان سے کچھ مطالب پیش کرنے ہیں. موضوع سب کے ذہنوں میں میرا ہے جو مسلسل پہلے دن سے آ رہے ہیں. میں قدر کرتا ہوں اپنے تمام بھائیوں کی، بہنوں کی جو بہت بہت دور سے تشریف لا رہے ہیں مجالس کے لیے. میں نے جو عنوان قرار دیا تھا کہ
اوصاف انصار حسینی، سید الشہداء کے ماننے والوں کی نشانیاں، ان کی علامات، ان کے وصف آپ کے سامنے پیش کروں۔ اور میں نے کہا تھا کہ صرف اور صرف قرآن، آیات، روایات اور زیارات کی روشنی میں صفات کو پیش کروں گا۔ ایک زیارت کا جملہ آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں زیارت وارثہ میں ہر شب جمعہ، آج شب جمعہ بھی ہے، کہ یا لیتنی کنت معک فافوز فوزا عظیما، اور امام جعفر الصادق علیہ السلام ہی نے یہ جملہ جب شہداء کربلا کی زیارت کو پڑھا تو اس میں کہا کہ فزتم فوزا عظیما، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بہت بڑی کامیابی کو پا چکے ہیں۔ فزتم، آپ نے بہت بڑی کامیابی پائی۔ آج میرا موضوع ہے جو ایک صفت پیش کرنا چاہتا ہوں، کامیابی۔ سید الشہداء کے انصار کی سب سے بڑی صفت میں سے ایک صفت ان کی کامیابی ہے۔ اب دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے، کیونکہ مجھے اپنے تمام سامعین کے لیے پیش کرنا ہے، میرے بھائی یہاں پہ سب سمجھ سکتے ہیں لیکن مجھے اس کو پیش کرنا ہے، تو آپ میرا ساتھ دیجیے گا تاکہ میں پہنچا سکوں صحیح طرح سے۔ دنیاوی لحاظ سے کامیابی زندگی کو سمجھا جاتا ہے، دولت کو سمجھا جاتا ہے، پیسے کو سمجھا جاتا ہے، بقا، ظاہری بقا کو سمجھا جاتا ہے، لیکن حسینیوں کی زبان کے اندر جان قربان کرنے میں کامیابی ہے، دولت قربان کرنے میں کامیابی ہے، حسین پہ جان نچھاور کر دینے میں کامیابی ہے۔ تو کامیابی کا تصور کچھ اور ہے جس کو میں آج پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حسین ابن علی کے ماننے والے سید الشہداء نے کیا دیکھا؟ سید الشہداء نے یہی دیکھا نا کہ دنیا فانی ہے، تو کیوں نہ میں فنا فی اللہ ہو جاؤں۔ میں ٹی وی کے حساب سے پیش کر رہا ہوں، مجھے سب بھائیوں کا ساتھ چاہیے ہوگا۔ دنیا فانی ہے، دنیا فنا ہو جائے گی، کیوں نہ میں فنا فی اللہ ہو جاؤں، کیوں نہ میں اللہ میں فنا ہو جاؤں۔ اب جب تک خدائی رہے گی تب تک حسینیت رہے گی، نہ خدا کو زوال ہے نہ حسین کو زوال ہے۔ تو سید الشہداء نے دنیا کے اندر چاہا کہ بقا رہے، جب تک خدائی رہے تب تک حسینیت رہے، تو آپ نے اپنے ساتھ ان انصار کو ملایا کہ جو اسی کامیابی میں سید الشہداء کے ساتھ چلے۔ فوز، جناب صادق آل محمد نے کہا کہ فوز پہ فائز ہیں، بہت بڑے درجے پہ کامیابی پہ فائز ہیں۔ میں چند حدیث کو پیش کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ یہاں پہ میں ایک بحث کو مقدمتاً پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کے لیے واضح ہو جائے۔ 11 ہجری میں ختم مرتبت کا وصال ہے، اور وہاں یہ عالم تھا کہ صحابہ رسول رضوان اللہ علیہم جب پیغمبر اسلام وضو کرتے تھے نا، تو آپ کے وضو کے پانی کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے۔ پیغمبر اسلام جب وضو بجا لاتے تھے تو صحابہ کرام وضو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے کہ یہ پانی پیغمبر اسلام کے بدن سے مس ہو گیا ہے، ظرف رکھتے تھے، اس پانی کو تبرکن لے جاتے تھے۔ بات کو نہیں پہنچا سکا۔ صحابہ رسول خدا کے بدن سے مس ہوا پانی تبرکن لے جاتے تھے۔ اگر پاکستان کے اندر کوئی آدمی تبرک کا منکر ہو تو اسے بتا دینا صحابہ تبرک کو مانتے تھے۔ تمام صحابہ پیغمبر کے بدن سے مس ہوا پانی گرنے نہیں دیتے تھے، اسے تبرکن لے جاتے تھے۔ اب 61 ہجری 50 سال کا فاصلہ ہے، بہت تیزی سے گزر رہا ہوں تاکہ بات کو پہنچا پاؤں، مجھے اسی ایک گھنٹے میں بات کو مکمل کرنا۔ 50 سال کی مدت ہے، 11 ہجری میں اور 61 ہجری میں۔ 61 ہجری 50 سال کا فاصلہ، عاشورے پہ پیغمبر کا وصال 28 صفر کو ہے 11 ہجری میں، اور 61 ہجری میں عاشورے کو جناب سید الشہداء کی شہادت ہے۔ 50 سال میں ابھی بہت سے صحابہ موجود تھے، تابعین تھے، جو پیغمبر اسلام کو یا خود دیکھے ہوئے تھے یا ان کو دیکھے ہوئے تھے جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا تھا۔ وہ لوگ جو پیغمبر اسلام کے بدن سے مس ہوا پانی گرنے نہیں دیتے تھے، 50 سال میں کیسے ایسے حالات بن گئے کہ وہ خون رسول خدا بہانے پہ تیار ہو گئے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ حسین کون ہے؟ خون ہے نا رسول خدا کا، تو کیسے 50 سال میں وہی افراد رسول خدا کا خون۔ تو عزیزان گرامی، جناب عبداللہ ابن عباس ہیں، رسول خدا کے چچا داد بھائی بھی ہیں، حافظ کل قرآن ہیں، 16 برس کے تھے جب پیغمبر کا وصال ہوا۔ انہوں نے 61 ہجری کو بھی دیکھا، وصال پیغمبر کو بھی دیکھا، 68 ہجری میں ان کا وصال ہوا، انتقال ہوا۔ طائف میں مکے کے
قریب ایک شہر ہے طائف، وہاں پہ ان کا انتقال ہوا کیونکہ مروان ولید ان سے بیعت کا مطالبہ کرتے تھے. یہ کہتے تھے کہ نہیں، اگر میں حسین کے ساتھ کربلا نہیں گیا تو اب میں صحابی رسول ہوں، حافظ قرآن ہوں. اگر کربلا نہیں جا سکا تو اب میں کسی اور کی بیعت بھی نہیں کروں گا، کیونکہ اگر نہیں جا سکا تو اتنا جانتا ہوں حق کربلا میں ہے، حق کربلا میں ہے اور میں حسینی ہوں، میں اس پہ ہی باقی رہنا چاہتا ہوں. تو ان سے کسی نے سوال کیا، نابینا ہو چکے تھے. جملے کو میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ کس سن میں حسین کا شہادت ہوئی ہے. لوگوں میں اختلاف ہے، 61 ہجری میں یا 62 ہجری میں. جناب امام سجاد 62 ہجری میں واپس آئے ہیں. تو کب وصال ہوا؟ تو انہوں نے کہا قتل الحسین بالسقیفہ، حسین سقیفہ والے دن شہید ہو گئے تھے. بات کو نہیں پہنچا پایا ہوں. حسین سقیفہ والے دن. انہوں نے کہا بوڑھے ہو گئے ہیں، حافظہ کام نہیں کر رہا. سقیفہ کا واقعہ 11 ہجری میں ہے، حسین کی شہادت 61 یا 62 ہجری میں ہے. تو انہوں نے کہا میں یہی پیغام کہنا چاہ رہا ہوں، جس دن سقیفہ کی بنیاد رکھی گئی تھی وہیں پہ فیصلہ ہو گیا تھا حسین مارا جائے گا. حسین ابن علی کی شہادت وہیں واقع ہو گئی تھی. عزیزان گرامی، تو جناب سید الشہداء کے ساتھ جو ظلم برپا کیا گیا ہے، جناب سید الشہداء کی طرف سے صحابہ رسول موجود ہیں. آج مجھے پیش کرنے ہیں کچھ مصائب ان صحابہ کے بھی. جناب حبیب بن مظاہر، مسلم بن سجاع اور حضرت سعید. آج تھوڑی سی تفصیل دوں گا کہ 11 ہجری سے 50 سال کے بعد جناب سید الشہداء اپنے اصحاب کو جمع کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ مدینے سے 72 افراد نہیں چلے، کربلا پہنچنے کے بعد 72 کا قافلہ بنا ہے. تو ابھی صحابہ موجود تھے مدینے میں، تابعین موجود. میری آواز سب کے لیے واضح ہے؟ سب میرے ساتھ چل رہے ہیں اس وقت؟ میرے بھائی، میرے بزرگ سب میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ؟ اب جب جناب سید الشہداء 60 ہجری میں چلیں تو 60 ہجری میں آپ کے ساتھ چند افراد مدینے سے چلے، اور اگر مستورات اور بچوں کو نکال دیا جائے تو بہت کم افراد ہیں. آپ کے اہل بیت میں سے 18 افراد آپ کے ساتھ ہیں، 40 سے زیادہ بچے ہیں، مستورات ہیں، خواتین ہیں. اور سید الشہداء کا سفر ہے کربلا کے لیے. آپ مکے پہنچتے ہیں. میں پورا فلسفہ پیش کرنا چاہتا ہوں کربلا کا. تھوڑی سی تفصیل ہوگی، موضوع خشک ہے لیکن مجھے پیش کرنا ہے اور آپ حضرات میرا ساتھ دیں گے. اب جناب سید الشہداء پہلے مکے پہنچے. مولا یا سید الشہداء، مدینے سے عراق کا راستہ شمال کی طرف ہے اور مکہ جنوب کی طرف ہے. آپ بار بار کہہ رہے ہیں میں عراق جا رہا ہوں، لیکن آپ پہلے مکے جا رہے ہیں. مکے سے عراق کا کربلا کا راستہ نہیں جاتا، وہ شمال کی طرف ہے. آپ مکے جا رہے ہیں. آپ فوراً جواب دیں گے، سید الشہداء کے جواب کو سمجھیں. مولا فرماتے ہیں کہ حکمت اور دانائی کو امام لوگوں تک پہنچاتا ہے. جب لوگوں نے کہا نا کہ مولا عراق مت جائیں، انہوں نے آپ کے بابا کے ساتھ، آپ کے بھائی کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، وفاداری نہیں کی تھی، تو آپ نے فوراً ان صحابہ سے کہا سنو، مجھے سمجھانے کی کوشش مت کرو، مجھ سے سمجھو. کچھ لوگوں کا بہت بڑا مسئلہ تھا کہ وہ امت کی اصلاح کرتے کرتے امام کی اصلاح کرنے چل پڑے تھے. مولا نے کہا کہ میری اصلاح مت کرو، مجھ سے سیکھو، سکھانے کی کوشش مت کرو. مجھے عراق جانا ہے لیکن میں مکے سے ہوتے ہوئے جاؤں گا. مکے میں کیا تھا؟ سب سے بڑا اس زمانے کا اجتماع مکے میں ہوتا تھا. تمام مسلمان جمع ہوتے تھے مکے میں حج کے لیے. اب جب سب مسلمان جمع ہو گئے، سید الشہداء نے سب کو خطبہ دیا. 9-10 برس میں سید الشہداء سے ایک حدیث فقہ موضوع پہ نہیں ہے، یعنی لوگ سوال نہیں کرتے تھے. بنو امیہ نے اتنا اختناق پیدا کر دیا تھا آل محمد کے خلاف کہ لوگ سوال نہیں کرتے تھے، اہل بیت سے ملتے نہیں تھے. سید الشہداء نے جب سارے حاجیوں کو جمع دیکھا تو کہا کہ ایھا الناس، ہے لوگو، انا ابن بنت رسول اللہ، میں رسول خدا کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میرا فاصلہ زیادہ نہیں ہے. مجمع سارا رک گیا، لوگ خطبہ سننے لگے. اب میں اس خطبے کے جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں، سبھی توجہ ہو. سید الشہداء نے کہا لوگو، میں نواسہ رسول ہوں، میرے نانا نے مجھ سے متعلق کہا ہے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اور آپ نے اپنے فضائل کو پڑھنا شروع کیا، کہ ہم آل محمد ہیں، امت کا ہمارے ساتھ کوئی قیاس نہیں ہے. وہاں پہ رسول خدا کے ایک صحابی اور ایک غلام بیٹھے تھے انس کے نام سے. تو جب خطبہ دے رہے تھے کہا کہ یہ غلام ہے رسول خدا کا. کہا انس یاد ہے میرے نانا نے میرے متعلق یہ کہا تھا؟ تو آپ نے ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے اس کو دیکھا، پوچھا، اس نے کہا کہ نہیں مجھے کچھ یاد نہیں ہے. کہا پروردگارا، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کو معاف فرما، اور اگر جھوٹ کہہ رہا ہے، اسے سب کچھ یاد ہے اور چھپا رہا ہے، تو اس کے چہرے پہ آثار نمودار فرما.
سب کے سب لوگ کہتے ہیں مدینے والے کہ جب انس واپس آیا تو لوگ پوچھنے لگے انس اب تجھے بچے دے کے بہت دور چلے جاتے ہیں، تیرے چہرے پہ بڑی عجیب سی وحشت سی آ گئی ہے۔ کہا حسین ابن علی کو جھٹلایا تھا، اللہ نے دنیا میں آثار دکھا دیے ہیں۔ میں نے حسین کو معاذ اللہ احرام کی حالت میں جھٹلا دیا تھا، مجھے کچھ یاد نہیں پیغمبر نے کیا فضائل آپ کے متعلق پیش کیے، کہا سب کچھ یاد تھا، میں نے جھٹلا دیا تھا، اللہ نے اس کے آثار نمودار کیے ہیں۔ جناب سید الشہداء نے تعارف کرا، سننا ہے سب لوگ غور سے، سننا چاہیں گے آگے؟ اب جناب سید الشہداء نے خطبہ دیا، تعارف کروایا، کہا ایھا الناس، لوگو مجھے حج سے بڑی محبت ہے، میں یہاں پہ احرام باندھ کے آیا ہوں، لیکن میں حج کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اس لیے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے یزید خانہ کعبہ پہ حملہ کرے، مکے کی حرمت کو پامال کر دے۔ میں نے مدینہ اس لیے چھوڑ دیا کہ میرے نانا کے روضے کی حرمت کو پامال نہ کیا جائے۔ اگر کوئی پاسبان ہوتا ہے تو حرمت کا پاس رکھتا ہے، نہیں، اگر کوئی پاسبان ہوتا ہے تو حرمت کا پاس رکھتا ہے۔ اگر کوئی رسول خدا کی سنت پہ عمل کرنے کا دعویٰ کر رہا تھا تو حرمت کا پاس کرنا چاہیے تھا، اس دور میں بھی اس دور میں بھی۔ ہر دور میں حرمت کا پاس رکھے۔ مسجدوں اور امام بارگاہوں پہ حملہ کرنا یہ حرمت کا پاس نہیں ہے۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ اگر کبھی کوئی مسجد پہ امام بارگاہ پہ حملہ کرے اسے رسول خدا کی حرمت کا پاس نہیں ہے، کیونکہ یہ مسجد امام بارگاہ ہیں یا محمد سے منسوب ہے یا آل محمد سے منسوب ہے۔ اگر بات پہنچ رہی ہو تو اب کیا کہ جناب سید الشہداء نے سب کو تعارف کروایا، کہا کہ میں نواسہ رسول ہوں اور میری والدہ تمام کائنات کی خواتین کی مستورات کی ملکہ ہیں، میں جوانان جنت کا سردار ہوں، میں اور میرا بھائی جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اپنا تعارف کروایا، اب لوگ مبہوت ہونے لگے، کہا اتنی رونق، اتنا عظمت کا چہرہ، اتنا پرنور چہرہ، اتنی ہیبت و جلال ہم نے زندگی میں دیکھی نہیں، اگر ہو نہ ہو یہی نواسہ رسول ہے۔ جو حاجی آئے تھے جنہوں نے دیکھا نہیں تھا، دعائیں عرفہ سنی، عاشق ہو گئے۔ سید الشہداء نے خطبہ دیا، کہا میں اپنے احرام کے بغیر جا رہا ہوں، میں حج پہ نہیں رکنا چاہتا، کہیں یزید خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال نہ کر دے، میں احرام جا رہا ہوں، کربلا جا رہا ہوں، کیونکہ یزید میرے خون کا پیاسا ہے۔ اب سب کے ذہنوں میں سید الشہداء کے جملے باقی تھے کہ سید الشہداء کہہ رہے تھے کہ یزید میرے خون کا پیاسا۔ اب کب ہوا یہ سب کچھ؟ 9 ذی الحج سے پہلے سید الشہداء 7-8 ذی الحج کو وہاں سے کوچ کر جاتے ہیں عراق کے لیے، کربلا پہنچتے ہیں۔ اب سب کے سب حاجی واپس جا رہے ہیں، پوری دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے، سید الشہداء کی عظمتوں پہ قربان۔ آپ نے اپنے پیغام کو کس طرح عام کیا؟ سارے حاجی حج سے واپس گئے، اب ہر آدمی حاجیوں سے ملنے آتا تھا۔ حج کیسا رہا؟ کہ حج بہترین رہا، لیکن اس دفعہ ایک اتفاق ہوا، نواسہ رسول حج پہ موجود تھے، بہترین دعا پڑی جس کا نام دعائے عرفہ ہے، بہترین خطبہ دیا، ایسا خطبہ نہیں سنا، ان سے زیادہ کوئی حج کا عاشق نہیں تھا، لیکن حج چھوڑ کے کربلا چلے گئے، کہہ رہے تھے کہ یزید انہیں مار دے گا۔ اب اچانک اس کے 1 مہینے بعد 10 محرم کو پوری دنیا میں خبر پھیلی حسین مارے گئے، ہر آدمی سوچنے پہ مجبور ہوا کہ سید الشہداء پیغام دے کے گئے تھے۔ حسین ابن علی نے اس حکمت کے ساتھ امامت کے منصب کو اس طرح سے لوگوں تک پہنچایا کہ ولایت کا منکر کبھی بھی، امامت کا منکر کبھی بھی نجات نہیں پا سکتا۔ سید الشہداء پہنچے، عراق پہنچے۔ اب میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، آپ نے ہر جنگ میں دیکھا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ میں 20-25 منٹ لوں گا، اس کے بعد پھر مسائل پہ آتا ہوں، سب کی توجہ میرے ساتھ ہے۔ ہر جنگ میں آل محمد سب سے آگے نظر آتے ہیں، لیکن کربلا میں بالکل برعکس ہے۔ ہر میدان جنگ میں جناب امیر سب سے آگے ہیں، آپ لڑتے ہیں اور اصحاب بعد میں آتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ سب سے آگے، امام حسین ہر جنگ میں سب سے آگے، لیکن کربلا میں اصحاب پہلے شہید ہوتے ہیں، پھر اہل بیت شہید ہوتے ہیں، سب سے آخر میں امام شہید ہوتے ہیں۔ کبھی تصور کیا، سوچا کہ کیوں؟ اگر بات پہنچا پاؤں، اگر پہنچنا، سب کی توجہ ہو میرے ساتھ۔ ہر جنگ میں آل محمد سب سے پہلے شہادت کے لیے آگے جاتے ہیں، لیکن میدان کربلا میں سب سے آخر میں شہادت کے لیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر جنگ میں جینا آسان تھا، مرنا بڑا مشکل تھا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، میں جب تک سب کو نہ پہنچا لوں تب تک آگے نہیں بڑھوں گا۔ ہر جنگ میں جینا آسان تھا، مرنا بڑا مشکل تھا۔ کیونکہ مرنا مشکل تھا، آل محمد سب سے آگے نظر آتے تھے۔
مرنا مشکل ہے، مشکل کام ہم کریں گے۔ کربلا میں سب نے جانا تھا، شہید ہونا تھا۔ کربلا میں مرنا آسان تھا، جینا مشکل تھا۔ وہاں بھوک تھی، پیاس تھی۔ سید الشہداء نے کہا سب نے مرنا ہے تو تم جاؤ، پہلے چلے جاؤ، اس کے بعد آل محمد سب سے آخر میں جو سارے لاشیں اٹھا لے، سب سے آخر میں جاؤں گا۔ سید الشہداء جو سب سے مشکل کام و دشوار کام ہے اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے؟ میں مسائل پہ نہیں آیا ہوں، میں جانتا ہوں آنکھوں میں آنسو ہے، مسائل پہ نہیں۔ عزیزان گرامی، اب یہ تمام نظام ہے جو سید الشہداء نے کربلا کے اندر بالکل پلٹ کے دکھایا ہے، اور آج مجھے صرف جناب ختمی مرتبت کی زندگی سے اسی بات کو پیش کرنا ہے۔ جب پیغمبر اسلام نے بھی اعلان کیا، آج تشیع کے خلاف، اہل بیت کے ماننوں کے خلاف کتنی بڑی بڑی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ عزاداری میں اپنے بھائیوں سے سب سے کہوں گا، جہاں تک آواز جا رہی ہے ٹی وی کے ذریعے، اور میں جانتا ہوں سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ مجالس اس وقت منتقل ہو رہی ہیں، لوگ کثیر تعداد میں سن رہے ہیں، میں سب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے، اگر صدام جیسا 27 سال حکومت کر کے عزاداری کو نہیں روک سکا، آل محمد کے نام کو نہیں روک سکا، وہ کہاں گئے آل محمد کے ناموں کو روکنے والے؟ آج دنیا کے اندر میں ایک جملے کو پیش کر رہا ہوں، جب یزید کا تخت تھا، تاج یزید کا تھا، تخت یزید کا تھا، سکہ یزید کا تھا، پیسہ یزید کا چلتا تھا، پروپیگنڈا یزید کا تھا، اس نے سب جگہ کہہ دیا، کچھ باغی کربلا میں آئے تھے میں نے سب کو مار دیا۔ ایک مرتبہ اسی کا تخت، اسی کا تاج، اسی کا سکہ، اسی کی حکومت ختم ہو گئی۔ جب آپ شام جائیں گے تو وہاں پہ لکھا ہوگا اہلاً و سہلاً بمدینۃ سیدہ زینب، سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید۔ یزید کا نام مٹ گیا، زینب کا نام باقی ہے۔ آج یزید کا نام مٹ گیا ہے، جناب زینب کبریٰ کا نام باقی ہے۔ وہ بیوی جو ہاتھوں میں رسن باندھے کھڑی تھی، جس کے ہاتھ پس گردن بندھے تھے، اور سب لوگ کہہ رہے تھے کہ جو وہاں پہ دربار میں 700 کرسی نشین تھے ان میں بہت سے غیر مسلم تھے۔ میں مسائل نہیں پیش کر رہا ہوں، لیکن مجھے کیونکہ پیغام پہنچانا ہے اس لیے اس بات کو پیش کر رہا ہوں۔ وہ 700 کرسی نشین میں سے یہودی تھے، عیسائی تھے، مشرکین تھے، کفار تھے، دوسرے ادیان کے مکاتب فکر کے تھے۔ وہ سب کہہ رہے تھے کتنے مظلوم لوگ ہیں، ان کا کیا حال ہو گیا ہے، بھائیوں کے لاشیں ان کے نیزوں پہ بلند ہے، سر نیزوں پہ بلند ہے، اور یہ بی بی قید ہے۔ توجہ سے سنیے کہ جملے کو سب کی میرے ساتھ توجہ ہو، مصائب کا جملہ نہیں ہے، میں سارے مجمع سے یہاں پہ انشاءاللہ دعا لے کے جاؤں گا۔ جس بی بی کے ہاتھ بندھے ہوں اس نے کھڑے ہو کے ایک جملہ کہا جو سب پریشان ہو کے سن رہے تھے کہ بی بی کیا کہہ رہی ہیں، رسول کی نواسی ہیں۔ بی بی کہہ رہی تھی، او یزید کد قیدک یا یزید کد قیدک وسعا سعیک وناسب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ او یزید تو نے جتنی کوشش کرنی تھی کر لی، اگر تیرے میں اور ہمت ہے تو اور کوشش کر لے۔ خدا کی قسم، ابھی بھی واللہ کہہ کے بات کہہ رہی ہیں، خدا کی قسم کھا کے بات کہہ رہی ہیں۔ وہ 700 افراد سمجھ نہیں سکتے تھے، آپ آج سن رہے ہیں اس لیے آپ کو تعجب نہیں ہو رہا۔ ذرا میرے ساتھ واپس چلیں 61 ہجری میں، بی بی کے جملوں کو سنیں، بی بی معجزہ کہہ رہی ہیں۔ اس وقت جا کے 700 کرسی نشین، یزید کا دربار، اس کا تخت، سب چیزیں اس کی، لیکن جناب زینب ہاتھوں میں رسیوں کے ساتھ کہہ رہی ہیں، خدا کی قسم یزید تو مٹ جائے گا، ہم آل محمد کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ جناب زینب کبریٰ اس وقت جب جملے کہہ رہی تھی نا تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ آج حکومت اس کی ہے، ان کے تمام افراد کو گھیر کے کربلا میں مار دیا گیا، انہیں قیدی بنا لیا گیا ہے۔ فوز کیا ہے، کامیابی کیا ہے؟ وہ جو سارے فرات پہ پہرے بٹھا کے پانی پی رہے تھے آج وہ سارے مر گئے، اور وہ جو سارے پیاسے دوسری طرف بیٹھے تھے آج سب کے نام زندہ ہیں۔ وہ پانی پینے کو کامیابی سمجھ رہے تھے، سید الشہداء اپنے اصحاب سے کہہ رہے تھے کامیابی ہماری ہے، فوز عظیم، سب سے بڑی کامیابی آل محمد کے لیے ہے۔ آج ان کے نام باقی ہیں، ان کے حرم باقی ہیں،
آج جناب سید الشہداء کا حرم اس عظمت کے ساتھ، کچھ افراد پاکستان سے گئے تو وہ شام گئے، زیارات کی، اس کے بعد انہوں نے کچھ افراد سے متعلق پوچھا، کسی شام والے سے متعلق پوچھا کہ اس کی کوئی قبر کا نشان ہے؟ اگر پہنچ رہے ہوں سال لوگ کہا علی کے مقابلے میں آئے، کوئی حسین کے مقابلے میں آئے، ان کی قبروں کے نشان ہیں، گئے دیکھا داکھا قبروں کے نشان نہیں ملے بھی تو بڑے برے آثار میں۔ کہا پروردگارا، شیعوں میں سے نہیں تھے، ہمارے سنی بھائیوں میں سے تھے، کہا پروردگارا تو نے دنیا میں فیصلہ کر دیا، کچھ کے قبروں کے آثار بھی نہیں ہیں، کچھ کے حرم اتنے بلند ہیں جن پہ مسلسل پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی نہ حسین کی عزاداری رک رہی ہے، نہ زیارت رک رہی ہے۔ تو میرا اس ٹی وی کی وساطت سے پوری دنیا کو پیغام ہے، جتنے حکمران سن رہے ہیں، انتظامیہ سن رہی ہے، میں آپ سب سے ایک درخواست کروں گا کہ کان کھول کے سن لیجئے، ہم میں اگر سیکیورٹی کو روکا بھی جائے گا تو یہ عزاداری رکنے والی نہیں ہے، بلکہ اب تو ہمارے یہاں یہ حالت ہے کہ اگر ہمیں یہ بتا دیا جائے نا کہ یہاں سیکیورٹی نہیں ہوگی، اس جلوس کے لیے کوئی پابند، تو وہاں پہ ہم زیادہ شوق سے جاتے ہیں، ہم وہاں زیادہ شوق سے جاتے ہیں۔ ڈرتے نہیں ہیں موت سے، ڈرتی ہے ہم سے موت، ڈرتے نہیں ہیں موت سے، ڈرتی ہے ہم سے موت۔ ہم لوگ کربلا سے کفن لے کے آتے ہیں، عزیزان گرامی، اب سے 50-100 سال پہلے بھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا عزاداری کہاں کہاں تک چلی جائے گی۔ اسی برصغیر پاک و ہند میں عزاداری تھی، یا ایران، عراق میں، لبنان میں، شام میں، حجاز میں، یمن میں، بحرین، چند خطوں میں عزاداری تھی۔ آدھی سے زیادہ دنیا میں عزاداری کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ پچھلے 50 سال میں کچھ علماء کہتے تھے کیسے ہوا کہ عراق کے ہوتے ہوئے، کربلا کے ہوتے ہوئے شیعوں پہ صدام کو مسلط کر دیا، لیکن جب صدام مر گیا تو سب نے کہا نہیں، یہ بہت بڑا حسین ابن علی کا ہم پہ احسان تھا، نہ صدام آتا نہ ہم پوری دنیا میں پھیلتے۔ آج دنیا کا کوئی خطہ نہیں جہاں حسینی نہ ہو۔ جب لندن میں سب سے پہلے علم لگا تھا تو مرحوم عاشور کاظمی زندہ تھے، آپ کے یہیں کے شاعر تھے نا عاشور کاظمی مرحوم، تو انہوں نے ایک شعر کہا تھا، اچانک میرے ذہن میں آیا بزرگ کے شعر سے، تو انہوں نے ایک شعر کہا تھا جب پہلی مرتبہ حضرت عباس کا علم نصب کیا گیا لندن کی سرزمین پہ، تو مرحوم عاشور کاظمی نے کہا تھا کہ زہرا تیری دعا ہے، زینب تیرا کرم ہے، لندن کی سرزمین پہ عباس کا علم ہے۔ کہاں تک روکیں گے، کہاں تک نظام کو روکنے کی کوشش کریں گے؟ حسین ابن علی کا میں سادہ سی مثال نوجوانوں کے لیے دے رہا ہوں، ایک سپرنگ ہوتا ہے نا، اس کو جتنا زور سے دباؤ اتنا زیادہ اچھلتا ہے۔ قدرت کو ضد ہے کہ حق جھکنے نہ پائے، سچائی مٹنے نہ پائے، حسینیت ختم نہ ہونے پائے، جتنا دبانے کی کوشش کرو گے اتنا بڑھے گا حسین کا ذکر، یہ سبیلیں اتنی بڑھتی چلی جائیں گی، یہ نام اتنا ہی ترقی کرتا چلا جائے گا۔ حسین ابن علی کا نام ہے، یہ حسین کا نام ہے۔ میں پیغمبر کی زندگی سے میں نے وعدہ کیا تھا چند مثالیں دینا چاہتا ہوں، اگر سب کی توجہ میرے ساتھ رہے گی بات کو آگے بڑھا دوں، اگر آج تھوڑا وقت زیادہ لوں گا تو چلیں گے میرے ساتھ۔ عزیزان گرامی، ختمی مرتبت نے بھی جب تبلیغ شروع کی نا تو 3 طرح کے پروپیگنڈے آپ کے خلاف کیے گئے۔ آج کا دور ذہن میں رکھیے گا، مجھ سے ہر بات کہلوائیے گا نہیں، الحر تکفیل اشارہ، عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے، جب بات پہنچ جائے تو آپ کی داد سے مجھے پتہ چل جائے گا۔ تو اب جتنا پروپیگنڈا کر لیجئے، مستورات کو دور رکھنے کے لیے، شام غریبہ سے متعلق بچوں کو کہ کس طرح سے ذبح کر کے خون ڈال دیا جاتا ہے، اور مردوں کو دور رکھنے کے لیے ہر طرح کے پروپیگنڈے عزاداری کے خلاف کیے گئے۔ پیغمبر اسلام سے بھی حق سے دور رکھنے کے لیے 3 ہی طرح کے پروپیگنڈے ہوئے تھے۔ 3 طرح کے پروپیگنڈے ہوئے تھے۔ خواتین سے کہا ہوا شاعر، یہ شاعر ہے، سنجیدہ نہ لینا اسے۔
اور مردوں سے کہا شاعر ہے، خواتین سے کہا جادوگر ہے، بچوں سے کہا مجنون۔ بچے پاگلوں کو پتھر مارتے ہیں، اب سب بچے پتھر مارنے لگے۔ اب یہ 3 پروپیگنڈے کیے گئے۔ جب جناب ختمی مرتبہ گھر آئے تو جناب ابو طالب نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام کے پورے بدن پہ نشان ہے پتھروں کے، کئی جگہوں سے خون بہہ رہا ہے۔ تو کہا کہ بھتیجے کیا بات ہے؟ کہا چچا جان کوئی بات نہیں۔ کہا نہیں بتائیے، میری روح تڑپتی ہے جب میں آپ کو اس طرح میں دیکھتا ہوں۔ میں نے اپنے بابا عبد المطلب سے وعدہ کیا تھا کہ میں آنچ نہیں آنے دوں گا، اپنے بچوں پہ مقدم رکھوں گا محمد کو۔ جب میرے بابا نے وصیت کی تھی کہ ابو طالب میں آپ کو سونپ کے جا رہا ہوں، محمد کی حفاظت کیجئے گا۔ کہا مجھے بتائیے کیا بات ہے؟ کہا چچا جان کوئی بات نہیں، قریش کے سرداروں نے بچوں کو سڑکوں میں بھیج دیا ہے اور وہ مجھے پتھر مارتے ہیں۔ کہا میرے ساتھ چلیے۔ پیغمبر بچے نہیں تھے اس وقت، بات پہنچا نہیں پا رہا ہوں، 45 برس کے تھے، بچے نہیں تھے۔ جناب ابو طالب نے ہاتھ تھاما، کا میرے ساتھ چلیے۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میں اب بچہ نہیں رہا، جس کے ساتھ رسالت چلنے پہ آمادہ ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ چلے جناب ختمی مرتبہ جناب ابو طالب کے ساتھ، اور کتنے پیارے لگ رہے ہوں گے دونوں ساتھ چلتے ہوئے۔ رسالت امامت کے باپ کے ساتھ چل رہی تھی۔ اب ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے بازو تھاما، کہا کہ میرے ساتھ چلیے بھتیجے میرے ساتھ۔ ایک مرتبہ تمام قریش کے سرداروں کو جمع کیا، عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، ابو لہب، ابو جہل، سب جمع ہو گئے۔ کہا کہ تمہارے بچوں نے میرے بھتیجے کو پتھر مارے ہیں، بچوں سے کہو باز آ جائے۔ تو ابو سفیان نے کہا ابو طالب بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنے دو۔ تو جناب ابو طالب نے پلٹ کے کہا ایک مرتبہ پھر سوچ لو۔ کہا ہاں بچوں کا معاملہ کا، پھر ایک بچہ میرے گھر میں بھی ہے۔ پھر سوچ لو، فیصلہ کر لو، ایک بچہ میرے گھر میں بھی ہے۔ تو فوراً ابو لہب نے پلٹ کے کہا، ابو جہل نے کہا کہ ابو طالب معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ جناب ابو طالب نے رسول خدا سے کہا بھتیجے گھر چلیے۔ جناب امیر علیہ السلام کو بلایا، کہا علی ایک وعدہ کرو۔ کہا بابا جان فرمائیے۔ کہا کل سے جب بھی محمد باہر جائیں تم ساتھ جانا، ان پہ کوئی آنچ نہ آئے، اگر کوئی پتھر چلے تو روک لینا۔ تو جناب امیر المومنین نے کہا بابا جان میرا آپ سے وعدہ ہے، اگر پتھر چلے گا تو میرے سینے پہ آئے گا، اگر کوئی ہاتھ اٹھا تو ہاتھ توڑ دوں گا، کسی نے سر اٹھایا تو سر پھوڑ دوں گا، یہ آپ سے وعدہ۔ اب ایک مرتبہ جناب امیر چلے، ختمی مرتبہ جیسے ہی اٹھے، جناب امیر علیہ السلام سامنے چل رہے ہیں۔ اب چاروں طرف سے طواف کرتا ہوا، رسول خدا شمس ہیں تو علی قمر ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ تو اب چلے جناب امیر علیہ السلام چاروں طرف سے، جیسے ہی پتھر آتا تھا جناب امیر علیہ السلام ہاتھ پکڑ کے ہاتھ توڑ دیتے تھے۔ کسی بچے نے پتھر مارا، آپ نے ہاتھ توڑا، اگر کوئی قریب آیا تو آپ نے ہاتھ سے اٹھا کے پھینکا، کوئی بالا خانے پہ گرا، کوئی دیوار میں۔ اب سارے بچے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا پاؤں ٹوٹا، کسی کا سر پھٹا، سارے اپنے اپنے گھر گئے۔ ہر ماں باپ نے پوچھا بچوں کیا ہوا؟ ہر بچہ آج مار کھا کے آیا ہے، پتہ نہیں کب سے عادتیں تھی، کہ آج ہر بچہ مار کھا کے آیا ہے۔ کہا وہ ابو طالب کا بیٹا علی، اس نے ہم سب کو مارا۔ اب سارے کے سارے سردار جمع ہوئے، مجمع کے ساتھ چلے۔ کہا چلو ابو طالب سے شکایت کرتے ہیں۔ کہا ابو طالب تمہارے بیٹے نے ہمارے کھلونے توڑ دیے۔ جناب ابو طالب نے پلٹ کے کہا کہ بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنا دو۔ توجہ ہے سب لوگوں کی میرے ساتھ؟
تو اب 3 طرح کے پروپیگنڈے تھے، اگر بات واضح ہو رہی ہو۔ اسلام کی ابتدا سے حق کے خلاف 3 طرح کے پروپیگنڈے رہے ہیں۔ جناب ختمی مرتبت نے ہر طرح سے مقابلہ کیا، جواب دیا۔ اب جب سب کو قرآن کا چیلنج موجود تھا، بار بار کہا کہ بھی حق کے مقابلے میں مت آؤ، حق کا مقابلہ مت کرو، ہر طرح کے پروپیگنڈے کو بند کر دو۔ یہ پروپیگنڈے کرنے سے کبھی بھی یہ چیزیں رکا نہیں کرتی ہیں۔ تم لوگوں پہ پابندی لگا رہے ہو، مت دیکھنا محمد کو، مت سننا اس کی باتوں کو، مت سننا رسول خدا کی باتوں۔ میں رسول خدا کہہ رہا ہوں، وہ نام لیتے تھے نا، مت سننا۔ جب کچھ افراد دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے کہ روئی رکھ لو، جناب ابو ذر آئے نا تو کہا یہ روئی لے لو، کہا کیوں؟ کہا کانوں میں ٹھوس لینا، وہ سامنے محمد بیٹھا، اگر باتوں کو سنو گے اسی کے ہو جاؤ گے، وہ جادوگر ہے، باتوں کا مت سننا۔ انہوں نے کانوں میں روئی دی، طواف کرنے لگے۔ ابھی دوسرا یا تیسرا ہی طواف کا چکر تھا، کانوں سے روئی نکالی۔ کہ میں اتنا بھی دیوانہ نہیں ہوں کہ جادو کا اتنی جلدی اثر ہو جائے۔ فوراً آئے، کہا کیا کہتے ہیں آپ؟ کہا میں کہتا ہوں یہ بت نہیں ہے، بس صرف ایک خدا کو مانو۔ کہا میری رسالت کو مانو، اور خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، بتوں کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ کہا اگر مان لوں تو کیا کرنا ہے؟ کہا جاؤ جا کے دوسروں کو تبلیغ کرو، اپنی نماز اپنی زکوٰۃ ہے، میرے سے کوئی تعلق نہیں، زکوٰۃ کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کہ اپنا نظام خود سے قائم کرو۔ کہ ساری باتیں معقول ہیں، کہ چوری حرام ہے، بیٹیوں کو دفنانا جائز نہیں ہے۔ کہ آپ کی ہر بات معقول ہے، کہ اگر مانتے ہو تو جاؤ جا کے دوسروں کو بتاؤ۔ کہ اتنی سی بات تھی؟ کہ ہاں یہی اسلام ہے۔ سب کو بتایا جا رہا تھا کانوں میں روئی دے لو، جادو کا اثر ہو جائے گا، کہیں ایسا تو نہیں کہ مجلس میں آنے سے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، بڑے پروپیگنڈے ہو رہے تھے پیغمبر اسلام کے خلاف۔ کہا کہ نہیں، آپ جو ہے اپنی تبلیغ کو بند کر دیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا اگر تم سمجھتے ہو میں غلط ہوں تو اس قرآن جیسی یہ کتاب لے آؤ۔ اگر ایک کتاب نہیں لا سکتے تو قرآن کے سوروں جیسے 10 سورے بنا لاؤ، 10 سورے نہیں بنا سکتے تو 1 سورہ بنا لاؤ۔ صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ کہا کہ 1 سورہ بنا لاؤ۔ تو آپ کے خیال میں کیا وہ عرب اتنے بڑے بڑے ادیب تھے، انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ کیا انہوں نے علم کا جواب علم سے دینے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ بہت کوشش کی، بہت کوشش کی۔ جب علم کا جواب علم سے نہیں دے سکے تو ان سب نے کہا کہ مل جاؤ، جمع ہوتے ہیں، قتل کر دو محمد کو، مار دو۔ تو ایک بات واضح ہو گئی، جب حق کا جواب کسی کے پاس نہ ہو، علم کا جواب کسی کے پاس نہ ہو تو پھر خود کش حملے ہوتے ہیں، مسجدوں پہ حملے ہوتے ہیں۔ جب علم کا جواب علم سے نہ آتا ہو تبھی حملے کیے جاتے ہیں۔ علم کا جواب ہے تو علم سے دو، حملوں سے نہیں۔ اللہ نے گرامی، جناب سید الشہداء اس ہستی کا نام ہے جس نے اپنے نانا کے دین کو بچایا۔ آج اگر دین باقی ہے تو جناب سید الشہداء کے صدقے میں دین باقی ہے۔ اچھا، یہ ہم لوگ جملہ ہمیشہ کہتے ہیں، اور ہمارے بھائی ہم سے پوچھتے ہیں کیسے حسین ابن علی کی وجہ سے دین باقی؟ اگر حسین کربلا نہ جاتے تو کیا ہو جاتا؟ اس سوال کا جواب دیکھیں، میں مسائل کی طرف آ جاؤں۔ کیا ہو جاتا اگر امام حسین کربلا نہ جاتے، شہید نہ ہوتے؟ تو یہی اسلام ہوتا، اسلام باقی رہتا۔ توجہ ہے لوگوں کی؟ سن رہے نا اس بات کو سب لوگ غور سے؟ آج ہمارے بہت سے بھائی، مسلمان بھائی کہہ دیتے ہیں کہ اگر جناب امام حسین علیہ السلام کربلا نہ جاتے تو کیا ہوتا؟ اسلام اسی طرح سے باقی رہتا۔ عزیزان گرامی، اسلام اگر باقی رہتا تو اس حیت و شکل میں باقی رہتا جہاں باطل اپنے آپ کو حق سمجھ رہا ہوتا اور اسے حق سے بیعت لینے کے اندر کوئی مذائقہ نہ ہوتا۔ سید الشہداء نے کیسے دین بچایا؟ جب اس نے کہا نا یزید نے کہ آپ میری بیعت کر لیجئے، تو آپ نے پلٹ کے، کیونکہ اس نے پیغام بھیجوایا، خود مستقیما نہیں ملا تھا سید الشہداء سے، تو اس نے کہا کہ آپ میری بیعت کر لیجئے۔ تو آپ نے ایک جملہ کہا، مجمع کی توجہ ہوگی، میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ آپ نے کہا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگوں کو مجھے پہنچانا پڑے گا۔ آپ نے نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کہتے نا سید الشہداء کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا تو صرف مخصوص رہتا ہے امام حسین سے، کہ کبھی بھی حسین بیعت نہیں کر سکتے تھے،
لیکن حسن، علی، رضا دوسرے سب کے سب بیعت کر سکتے تھے۔ امام حسین نے کہا نہیں، مجھ جیسا میں نہیں، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا میرا بابا علی، مجھ جیسا میرا بھیا حسن، مجھ جیسا میرا بیٹا رضا۔ جہاں جہاں بیعت کا دھبا لگانے کی کوشش کرو گے، میں قیامت تک کے لیے جواب دے کے جا رہا ہوں، زمین آسمان سے مل سکتی ہے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بہت گہرا جملہ ہے سید الشہداء، زمین آسمان سے مل سکتی ہے لیکن مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کہ یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ ہاتھ میرے بابا علی کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ میرے نانا رسول خدا کا ہاتھ ہے، یہ باطل کے ہاتھوں میں نہیں جا سکتا، میں کبھی بھی اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب میں ایک جملے کو پیش کروں گا، یا کل پیش کروں، اگر یہاں پہ اگر وقت لوں گا تھوڑا سا۔ بڑی مشہور و معروف ربائی ہے، ٹیلی ویژن کی خاطر پیش کر رہا ہوں۔ خواجہ اجمیری کی بڑی مشہور فارسی کی ربائی ہے نا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی بنا است حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ ربائی کہتے ہی اسے ہیں جس میں 4 مصرے ہوں، ربائی 4 مصرے کی ہوتی ہے، ان 4 مصروں میں امام حسین کا نام 5 مرتبہ آیا۔ یہ خواجہ اجمیر نے نہیں کہی ہے، ان سے کہلوائی گئی ہے، یہ الہامی کلام ہے۔ ہر مصرے میں امام حسین کا نام آیا ہے سوائے تیسرے مصرے کے، سرداد نہ دا دست در دست یزید، صرف تیسرے مصرے میں امام حسین کا نام نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس مصرے میں یزید کا نام ہے۔ یہ الہامی ربائی ہے، خواجہ نے کہی نہیں ہے۔ وہ جو اتنا تمسک کرتے تھے نا آل محمد سے کہ مجھ سے کچھ کہلوا دو جو کسی نے نہ کہا ہو، تو حسین نے کہلوایا ہے۔ تیسرے مصرے میں یزید کا نام ہے، وہاں حسین کا نام آ ہی نہیں سکتا جہاں یزید کا نام ہو۔ 5 مرتبہ نام ہے امام حسین کا۔ اب کیا کہا ہے، میں تھوڑی سی تشریح کروں کیونکہ وقت تمام ہے، کہ شاہ اس حسین، فارسی میں شاہ کہتے ہیں بادشاہ کو، اور بادشاہ کی حکومت محدود ہوتی ہے۔ شاہ اس حسین، میں کہا نہیں یہ کافی نہیں ہے، بادشاہ اس حسین۔ فارسی میں بادشاہ اس بادشاہ کو کہتے ہیں جس کی حکومت لامحدود ہو۔ میں نے کہا نا الہامی ربائی ہے، کہ شاہ اس حسین کہتے ہیں نہیں، بادشاہ اس حسین، دین اس حسین، حسین دین ہے۔ پھر کہا نہیں، دین بھی جب پناہ مانگتا ہے تو حسین کے پاس جاتا ہے۔ جب دین کو پناہ چاہیے ہوتی ہے تو حسین کے پاس، دی پناہ حسین۔ سرداد اپنا سر دے دیا، کہتے ہیں کہ اتنے سخی ہیں حسین کے، دشمن نے کہا اپنا ہاتھ بیعت کے لیے دو، نہیں تو پھر سر کا سر دے دوں گا۔ دشمن بھی خالی ہاتھ نہیں گیا، کریم ہے حسین، کہا میں اپنا سر کٹوا دوں گا لیکن ہاتھ بیعت کے لیے نہیں دوں گا، اپنا سر قلم کروا دوں گا۔ کیونکہ جناب ختمی مرتبت نے ٹی وی کی خاطر پیش کر رہا ہوں اس جملے کو، شیعہ سنی تمام علماء مسلسل ٹیلی ویژن پہ ایک جملہ سناتے رہتے ہیں نا کہ حسین بڑے نازوں کے پالے ہوئے تھے رسول خدا کے، کہ پیغمبر اسلام جب سجدے میں گئے تھے تو حسین پشت پہ سوار ہو گئے تھے۔ ابھی بھی ٹی وی پہ سنا رہے تھے مسلسل میں، جناب کا پشت پہ سوار ہوئے تو پیغمبر اسلام 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمد کہا کرتے تھے، آپ نے 70 مرتبہ دہرایا یا 72 مرتبہ دہرایا۔ مورخین نے لکھا نا کہ پیغمبر دہراتے رہے یہاں تک کہ سید الشہداء پشت سے اتر نہیں گئے۔ تو میں نے بہت سوچا یہ 70 یا 72 مرتبہ پیغمبر نے کیوں کہا؟ شاید اس لیے کہ حسین نے 72 انصار کو قربان کرنا تھا۔ لیکن ایک وعدہ کر لیا جناب سید الشہداء نے، نانا آپ نے 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمد کہنے کے بعد سر اٹھا لیا، نانا میرا آپ سے وعدہ ہے، آپ کا دین بچانے کی خاطر مورخ لکھے گا حسین سجدے میں خود گیا تھا لیکن سر خود نہیں اٹھایا تھا۔
سر کسی قاتل نے نیزے پہ بلند کیا تھا۔ تو مجھے آج جناب حبیب کی شہادت کو پیش کرنا ہے۔ جناب حبیب حضرت حبیب بن مظاہر صحابی رسول ہیں، امیر المؤمنین کے اصحاب میں بھی ہیں، امام حسن مجتبیٰ کے اصحاب میں بھی ہیں، اور امام حسین کے اصحاب میں بھی ہیں، اور ان کے جانثاران میں، ان کے انصار و شہداء میں سے بھی ہیں، 72 شہداء کربلا۔ جملوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 2 محرم کو سید الشہداء کربلا پہنچ گئے۔ جب 2 محرم کو آپ کی سواری آ کے رکی نا کربلا میں، آپ کا زلزلہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ مورخین نے نام مرتجز بتایا ہے۔ اگر میری طرف دیکھیں گے تو ایک جملے کو پیش کروں گا۔ 3 برس کے ہیں سید الشہداء۔ اہل سنت کی مورخین نے لکھا کہ جناب رسالت مآب سے ضد کر رہے تھے، کیونکہ چھوٹے تھے، کہ مجھے آپ کے اس گھوڑے پہ سوار ہونا ہے، جو کسی کو سواری نہیں دیتا تھا۔ کسی کو سواری، صرف جناب رسول خدا یا جناب علی مرتضیٰ سوار ہو سکتے تھے، کسی کو سوار نہیں ہونے دیتا تھا، کسی صحابی کو سوار۔ تو مورخین اہل سنت کے کہتے ہیں کہ نواسے نے 3 برس کے سن میں نانا سے ضد کی کہ مجھے اس گھوڑے پہ سوار ہونا ہے۔ پیغمبر نے بہت سمجھایا کہ نہیں مجھے سوار ہونا ہے، تو مجھے کہہ لینے دینا۔ جو 3 برس کے سن میں رسالت سے ضد کر کے بات کو منوائے اسے حسین کہتے ہیں۔ جناب ختمی مرتبت نے آغوش میں لیا، اتنا چوما، اتنا پیار کیا، اور گلے کو چوما، بار بار 4 مقامات کے بوسے دیتے تھے نا رسول خدا۔ جب بھی امام حسین کو آغوش میں لیتے 4 مقامات کو چومتے تھے۔ پہلے پیشانی کو چومتے تھے، پھر لبوں کو، پھر گلے کو، پھر سینے کو۔ جب پوچھا نا صحابہ نے یہ آپ پیشانی کو کیوں چومتے ہیں، کہا یہاں پتھر نے لگ رہا ہے، کہا لبوں کو، کہا یہاں پہ چھڑی نے چلنا ہے، کہا گلے کو، کہا یہاں خنجر نے چلنا ہے، کہا یہ سب سمجھ میں آ گیا۔ کہا سینے کو کیوں چومتے ہیں، کہا یہاں گھوڑوں کی ٹاپوں نے آنا ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے بہت چوما، بہت پیار کیا۔ تو مورخین کہتے ہیں اس کے بعد اپنے اس مرتجز پہ سوار کرا دیا پیغمبر نے، اور پھر پیچھے ہٹے۔ رسول خدا کچھ قدم پیچھے ہٹے اور اپنے نواسے کو بہت غور سے دیکھنے لگے۔ دیکھتے رہے، دیکھتے رہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اتنا مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے، اتنا مسکرا رہے تھے۔ کہا میرا نواسہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے، میرا بیٹا بہت اچھا لگ رہا ہے۔ پھر اچانک زار و قطار رونے لگے، اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے ریش مبارک تر ہو گئی۔ صحابہ نے کہا ما یبکی کا یا رسول اللہ، یا رسول خدا ابھی آپ مسکرا رہے تھے، اب اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی پوری ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی ہے۔ کہا کل یہی نواسہ ہوگا، یہی میری سواری ہوگی، مدینہ میں کربلا ہوگا، یہ پکار رہا ہوگا کوئی میری مدد کو آئے، لیکن کوئی مدد کو نہیں جائے گا۔ تو اب جناب سید الشہداء جب 2 محرم کو پہنچے، تھوڑا سا اگر میں تفصیل سے پڑھوں گا میرا ساتھ دیجیے گا۔ اگر مسائل میں ایک درخواست کر لوں گا، میں مسائل تفصیل سے پڑھنے کا عادی ہوں، آپ لوگ آرام سے روئیے گا، بڑے سانس لے کے آرام سے، مجھے جلدی نہیں ہے مسائل پیش کرنے میں۔ علماء کہتے ہیں فضائل بے شک مختصر کر دو، مسائل مختصر نہ کرنا۔ آل محمد کی مظلومیت مسائل سے پتہ چلتی ہے۔ اہل بیت کتنے مظلوم تھے اب سنیں گے۔ تو جناب سید الشہداء 2 محرم کو کربلا پہنچے۔ جب پہنچے تو آپ کی سواری رک گئی۔ جب رکے تو جناب سید الشہداء نے پوچھا اس مقام کا نام کیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ابن رسول اللہ اس جگہ کا نام غازریہ ہے۔ کہا اور بھی کوئی نام ہے؟ کہا اسے نینوا بھی کہتے ہیں۔ 7 یا 9 نام بتائے گئے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا اسی جگہ کا نام کرب و بلا بھی ہے، کرب اور بلا بھی اسی سرزمین کا نام ہے۔ تو امام نے فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اسی مقام پہ ہمارا خون بہایا جائے گا، یہیں پہ ہمارے جوانوں کے گلے کاٹے جائیں گے۔ اتنے میں جناب عباس کو جناب ام کلثوم نے بلایا، کہ بھیا عباس ذرا میرے پاس آئیے گا۔ کہ جی آقا زادی فرمائیے۔ بی بی کیا بات ہے؟ کہ ذرا میرے بھیا حسین کو بلانا۔ امام حسین تشریف لائے۔ کہ بہن کیا بات ہے؟ کہ بھیا جب سے اس سرزمین پہ آئے ہیں نا میں مضطرب سی ہوں، میرا دل اس سراب میں، میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، دل منہ کو آ رہا ہے، بھیا اس مقام سے پوچھ کر جائیے۔ کہ بہن اسی مقام میں انبیاء جب آتے تھے تو ان کے پاؤں لرزتے تھے۔ جناب آدم پہنچے نا تو ٹھوکر کھا کے گرے، پاؤں سے خون بہنے لگا۔ میں بھی وہاں پہ پیش کرا تھا نا خراسان میں۔ تو جناب آدم نے پوچھا جبرائیل اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہ کرب و بلا، یہ کرب اور بلا کی سرزمین ہے۔ کہا یہاں کیا ہوگا؟ کہا یہاں حسین ابن علی مارے جائیں گے۔
کہا جبرائیل وہ حسین تو نہیں جس کا جنت کے دروازے پہ نام لکھا تھا؟ کہا وہی حسین۔ کہا جبرائیل جب بھی میں محمد کا نام پڑھتا تھا نا مجھے محبت کا احساس ہوتا تھا، جب علی کا نام لیتا تھا بلندی کا احساس ہوتا تھا، فاطمہ کا نام لیتا تھا عصمت کا احساس ہوتا تھا، حسن کا نام لیتا تھا مجھے بلندی کا، لیکن جب بھی میں حسین کا نام لیتا تھا نا تو مجھے بڑا مظلومیت کا احساس ہوتا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے کہ اسی سرزمین پہ حسین کو ذبح کیا جائے گا۔ بہت تڑپ کے روئے۔ انبیاء آئے تو کانپتے تھے کہ بہت سخت زمین ہے، بہت سخت زمین ہے، آزمائشوں کی سرزمین۔ جب تک کہ خون حسین نہ بہا دیا گیا اس کے بعد اس زمین کی ساری بلائیں ختم ہو گئیں۔ ارے یہاں حسین ابن علی آ گئے، آگے بڑھ رہا ہوں بہت تیزی سے۔ جناب سید الشہداء رک گئے، کہا خیمے نصب کر دو۔ ہر روز 2000 3000 4000 کا ایک ایک لشکر آتا تھا، ایک ایک دن میں کئی لشکر آتے تھے کئی ہزار کے۔ تو جناب زینب ہر لشکر کے آنے پہ ایک سوال کرتی تھی، بھیا یہ آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں؟ کہا نہیں بہن یہ میرے قتل کے لیے آئے ہیں، یہ میری مدد کے لیے نہیں آئے۔ تو جناب زینب تڑپتی تھیں، دن میں ایک یا دو افراد ہی آپ کے، بھیا کوفے میں کوئی آپ کا ماننے والا نہیں ہے، کوئی آپ کا چاہنے والا نہیں ہے؟ مولا نے کہا میرا ایک چاہنے والا ہے، اس کا نام حبیب ہے۔ امام نے لکھا من حسین ابن علی ابن ابی طالب الى رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر۔ امام حسین نے کہا کہ حسین ابن علی ابن ابی طالب کی طرف سے رجل فقیہ حسین حبیب ابن مظاہر کے نام خط ہے۔ مولا نے خط لے کے بھیجا اور اس میں جملہ لکھا کہ حبیب آپ ہماری منزلت کو جانتے ہیں رسول خدا سے، حبیب اگر ہماری نصرت کرنا چاہتے ہیں تو کربلا چلے آئیے، میں کربلا میں ہوں۔ اور آخر میں ایک لفظ لکھا عاجلاً، حبیب آنے میں دیر نہ کیجیے گا، وقت زیادہ نہیں ہے۔ بس بھئی خط بھیجا۔ جناب حبیب اصحاب امیر المومنین میں سے تھے، مولا علی سے سنا تھا کہ جب دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ نا حبیب تو پھر کسی کی تعظیم میں کھڑے مت ہونا، حتیٰ ماں باپ آئیں تو بیٹھے رہنا، تم رزق پہ بیٹھے ہو، صرف نبی اور امام کی تعظیم میں کھڑے ہو سکتے ہو۔ جناب حبیب نے دسترخوان سے پہلا لقمہ اٹھایا تھا، ان کی زوجہ نے دسترخوان بچھایا، انہوں نے پہلا لقمہ اٹھایا، ابھی دہن میں رکھنا چاہتے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ انہوں نے وہی بیٹھے بیٹھے پوچھا میں دسترخوان پہ اٹھوں گا نہیں، کہا من بالباب کون ہے دروازے پہ؟ تو آنے والے نے کہا انا برید الحسین، میں حسین کا پیغام لایا۔ جناب حبیب نے لقمے کو چوما، فوراً دسترخوان پہ رکھا، کہا پروردگارہ یہ تیرا رزق ہے لیکن وہ تیرے امام کا پیغام لایا ہے، وہ تیرے ولی کا پیغام لایا۔ فوراً ننگے پاؤں ننگے سر دوڑتے ہوئے دروازے پہ آئے۔ اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا، اور جو سر کو جھکا کے بیٹھے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ کچھ دیر کے لیے جناب حبیب کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ کیا دیکھا؟ جناب حبیب ننگے پاؤں ننگے سر دوڑتے ہوئے دروازے پہ آئے اور فوراً پیغام لانے والے سے کہا کیا لکھا ہے میرے مولا نے؟ کہا یہ خط دیا ہے کہ آپ کو دے دوں۔ آپ نے خط لیا، کھولا نہیں، چوما، آنکھوں سے لگایا، کہا زہرا کے بیٹے نے خط لکھا ہے۔ ارے زہرا کے بیٹے نے میرے نام خط لکھا ہے۔ خط کو چوما، پڑھا، اور جیسے اندر آئے حجرے میں آئے، زوجہ نے پوچھا کیا لکھا ہے زہرا زادے نے؟ کہا مولا نے مجھے کربلا بلایا ہے۔ تو جناب حبیب کی زوجہ نے کہا پھر آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کہا سوچ رہا ہوں میں کربلا جاؤں یا نہ جاؤں۔ اب جناب حبیب کی زوجہ سے برداشت نہ ہوا، کہا حبیب اگر آپ نہیں جانا چاہتے تو اپنی تلوار مجھے دے دیجئے، میں جا کے اپنی قربان کر دوں گی جان کو حسین ابن علی پہ۔ تو جناب حبیب نے کہا اے کنیز خدا کیسے ممکن ہے مجھے حسین بلائیں اور میں نہ جاؤں؟ میں اس جگہ پہ قربان ہو جاؤں جہاں حسین کھڑے ہوتے ہیں۔ اس مٹی کو اٹھا کے چومتے تھے جناب حبیب جہاں جناب سید الشہداء کھڑے ہوتے تھے۔ کہا کیسے ممکن ہے؟ میں صرف چاہتا تھا کہ آپ بھی ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جناب حبیب نے اپنی زوجہ سے کہا میں چاہتا تھا کہ تم بھی ثواب میں شریک ہو جاؤ تاکہ تمہیں بھی کربلا میں جانے کا ثواب مل جائے، تم بھی نیت کرو میں کربلا جاؤں گی۔ بس بھئی کہا تیار ہوئے، غلام سے کہا یہ میری تلوار ہے، میرے گھوڑے کو لو کوفے سے باہر چلے جاؤ، دور بڑا پورا اشوک دور ہے۔ کہا کہ جاؤ، عبید اللہ بن زیاد نے پابندی لگا رکھی ہے، کوفے سے باہر میرا انتظار کرنا، میں کچھ دیر بعد تم سے وہاں پہ ملوں گا، میرے گھوڑے کو وہاں پہ رکھنا۔ جناب حبیب گھر سے چلے اور ایک مرتبہ جناب مسلم نے اوسجا کو دیکھا، کہا مسلم کہاں پہ ہیں آپ؟ کہا کیا بات ہے اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کہا پتہ ہے کہ حسین کربلا آ گئے ہیں۔
کہا آپ کو کیسے معلوم؟ کہ مجھے حسین ابن علی علیہ السلام نے خط لکھا ہے۔ کہا پھر کب جا رہے ہیں؟ کہا ابھی فوراً اسی وقت جا رہا ہوں۔ کہا مجھے تنہا نہ چھوڑ کے جائیے گا، 90 برس کے ہیں جناب مسلم ابن اوسجا۔ کہا تنہا نہ چھوڑ کے جائیے گا، میں بھی حسین کی نصرت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اپنے بیٹے سے کہا بیٹا چلو، بہت بوڑھی خاتون ہے ان کی زوجہ، کہا ان سے بھی کہا چلو ہم حسین کی نصرت کے لیے چلیں۔ جناب حبیب، مقتل کے الفاظ ہیں، اب سب کی توجہ میرے ساتھ ہو۔ چلے جناب حبیب، جب جناب حبیب باہر نکلے نا کوفے سے، تو روایت کے الفاظ ہیں جناب حبیب کو پہنچنے میں تاخیر ہو گئی تھی۔ ان کا غلام ان کے گھوڑے سے کہہ رہا تھا اگر میرا آقا نہ پہنچا تو میں تجھ پہ سوار ہو کے کربلا چلا جاؤں گا، میں حسین کے اوپر قربان ہو جاؤں گا، میں اپنی جان دے دوں گا۔ جناب حبیب نے فوراً کربلا کا رخ کیا، کہا حسین آپ کتنے غریب ہو گئے، اب غلام زادے آپ پہ غیرت کھانے لگے، مولا اتنے تنہا ہو گئے۔ فوراً گھوڑے پہ سوار ہوئے، تلوار کو لیا اپنے غلام سے، کہا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ تو فوراً غلام نے پلٹ کے کہا آقا اب مجھے آزادی نہیں چاہیے، اگر آزاد کرنا چاہتے ہو تو مجھے حسین کو ہدا کر دو، میں حسین کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، مجھے ساتھ لے چلو۔ اپنے گھوڑے کی پشت پہ سوار کیا۔ آخری جملے سن لیجیے، 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا۔ چلے جناب حبیب 8 محرم کو پہنچے۔ جناب سید الشہداء نے 7 محرم کو علم تقسیم کیے، کہا کہ میرا سپہ سالار میرا بھائی عباس ابن علی ہیں، جناب عباس کو سپہ سالاری دی۔ کہا میمنے کے لیے جناب زہیر قین، میں سرے کا علم سنبھال کے رکھ رہا ہوں، میرا ایک مہمان آنے والا ہے۔ کسی نے کہا آقا مجھے دے دیجئے، مولا میں سرے کا لشکر کا سنبھال لوں گا۔ کہا کہ نہیں، میرا ایک مہمان آنے والا ہے۔ ایک مرتبہ 8 محرم کو آپ نے سنا ہے نا جناب زینب کو بڑی محبت تھی جناب سید الشہداء سے، ہر روز دیکھنے کے لیے بھائی کو آیا کرتی تھی۔ جناب عبداللہ بن جعفر طیار سے کہا تھا کہ عبداللہ اگر میں ایک دن بھائی کو نہ دیکھوں تو میں مر جاؤں گی، مجھے بھائی کو ہر روز ملنے کے لیے جانا۔ تو بی بی خیمے کا پردہ کھول کھول کے امام حسین کی زیارت کرتی تھی۔ 8 محرم کی رات تھی، دیکھا امام حسین مسند سے کھڑے ہو گئے، کسی کا استقبال کر رہے ہیں، باہوں کو پھیلا رکھا ہے۔ جناب زینب نے کہا فضہ ذرا دیکھنا کون آیا ہے؟ کہا بی بی حبیب ابن مظاہر آئے۔ جناب زینب نے کہا فضہ حبیب کو زینب کا سلام کہہ دو۔ جناب حبیب ایک مرتبہ امام حسین کے قدموں میں گرے، کبھی پاؤں چومتے تھے، کبھی ہاتھ چومتے تھے۔ امام نے بازوؤں سے پکڑ کے کھڑا کیا، سینے سے لگایا۔ ایک مرتبہ جناب حبیب نے کہا مولا کتنی غربت آ گئی ہے، کربلا میں ڈیرے ڈال لیے۔ اتنے میں جناب فضہ نے کہا حبیب آپ کو علی کی بیٹی زینب کبریٰ نے سلام کہا ہے۔ جناب حبیب نے امامہ اتار کے گھٹنے پہ مارا، کہا مولا اتنے غریب ہو گئے، بہنوں کو ساتھ لے آئے، مولا بہنوں کو ساتھ لے آئے آپ۔ کہا حبیب اسلام میری قربانی سے بچے گا اور میری قربانی میری بہنوں کے وجہ سے بچے گی۔ اجلکم اللہ، میں نے تمام کر دیا بس بھئی۔ روز عاشور نمودار ہوا، 10 محرم کا دن ہے۔ سب سے جب قربانیاں شروع ہوئی نا تو 3 حملے ہیں، اس کے بعد پھر تن بتن کی جنگ ہے، ایک ایک فرد جا کے لڑتا تھا۔ سب سے پہلے جناب مسلم ابن اوسجا شہید ہوئے۔ جب جناب مسلم گئے نا تو 90 برس کے قریب تھے، جیسے ہی گرے نا اپنے گھوڑے سے تو امام حسین بڑی تیزی سے آگے بڑھے، ان کی پشت پہ دونوں ہاتھ رکھے، کہا یہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ جب ان کے پشت پہ ہاتھ رکھا نا اور ان کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا تو جناب مسلم نے اوسجا نے کانپتے ہوئے لبوں سے، پورے سینے میں ان کے تیر لگے تھے نا، کانپتے ہوئے لبوں سے کہا مولا آپ مجھ سے راضی ہیں، آپ مجھ سے راضی ہیں؟ امام حسین نے کہا اے مسلم میں راضی، میری ماں فاطمہ راضی، میرے بابا علی مرتضیٰ راضی، میرے نانا رسول خدا راضی۔ جناب حبیب نے ایک سوال کیا کہ مسلم اگر مجھے یہ یقین ہوتا میں آپ کے بعد زندہ رہوں گا بہت دیر تک تو میں کہتا کوئی وصیت کرنی ہو تو کر دیجیے۔ تو جناب مسلم ابن اوسجا نے ایک مرتبہ پھر امام حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا اوصی کا بہذا، حبیب میں ایک وصیت پھر بھی کرنا چاہتا ہوں، زہرا کے بیٹے کو تنہا نہ چھوڑنا۔ جناب حبیب نے کہا مسلم اس وصیت کی ضرورت نہیں تھی، کیسے ممکن ہے ہم زہرا کے بیٹے کو تنہا چھوڑ دیں؟ لیکن عصر عاشور میں ایک وقت آیا، امام حسین خیمے سے باہر آئے، نظر یمین و شمالا، پہلے دائیں طرف دیکھا پھر بائیں طرف دیکھا، پھر بڑی حسرت سے کہا او عباس، او علی اکبر،
او قاسم، او نو محمد، او حبیب، او مسلم، آ کے دیکھو میں تنہا رہ گیا، مجھے کوئی ذوالجناح پہ سوار کرانے والا نہیں ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ مختصر سے دعا کرواؤں۔ اس بی بی کا جس کے لیے امام زمانہ نے زیارت ناحیہ میں کہا سلام اس معصومہ بچی پہ جس کے رخساروں کا رنگ تماچوں کی وجہ سے بدل گیا تھا۔ پھر امام کہتے ہیں سلام ہو اس امام پہ جس کا سر نیزے پہ بلند تھا اور اس کی داہنی طرف کی پسلیاں بائیں طرف سے باہر آ گئی۔ پھر امام کہتے ہیں سلام ہو میرے اس جد پہ کہ گھوڑوں کی ٹاپوں نے اس کے سینے کو پسلیوں کو توڑ دیا تھا۔ امام زمانہ کو بڑا صدمہ ہے امام حسین کا، ایک ایک اعضاء کے جز کو یاد کر کے سلام کیا، لیکن جو سلام مجھے سب سے زیادہ تڑپ آتا ہے، اگر ہاتھوں کو بلند کر کے میری طرف دیکھیں گے، امام زمانہ ایک ایسے لہجے میں کہتے ہیں اور سلام ہو میرے جد حسین پہ اس لہجے میں وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، اس کا ترجمہ تو نہیں کروں گا، آخذٌ بِلِحْيَتِهِ کا سلام ہو میرے جد حسین پہ جب شمر سینے پہ سوار ہو گیا تھا، ریشے مبارک کو پکڑ رکھا تھا، میری پھپھی 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، کوئی چھپانے والا نہیں تھا۔ وہ لگے تھے میرا سلام ہو میرے جد پہ۔ میں شام غریبہ میں پوری شہادت پڑھوں گا، جو کمزور دل والے نا وہ نہ آئے بے شک، ہاتھوں کو بلند کریں گے پروردگارا اس لحظے کا واسطہ جب بیویاں، میں صرف اس وجہ سے پیش کر رہا ہوں کہ جا رہا ہے، مجھے کہا تھا کہ ایک مرتبہ کیونکہ شب عاشور و شام غریبہ کو مجلس نشر ہوگی اس لیے جملوں کو پیش کر رہا ہوں، ہاتھوں کو بلند کر کے بیٹھ کر دیکھیے گا، پروردگارا واسطہ اس لحظے کا جب بیویاں امام سجاد کے ساتھ کربلا چہلم پہ واپس آئے تو کیا کیا بیویوں نے؟ امام سجاد سے جناب زینب نے پوچھا بیٹا سجاد میرے بھائی کی قبر کہاں ہے؟ امام سجاد نے اشارہ کیا کہ پھوپھی اماں یہ میرے بابا کا روضہ ہے، ساری بیویاں قبر پہ گر گئیں۔ مولا امام سجاد نے دیکھا کہ اگر میں نے نہ روکا تو کوئی بیوی روتے روتے مر جائے گی۔ امام نے اپنی پھوپھی کا بازو تھاما کہ پھوپھی اماں بس کیجیے، ساری بیویوں سے کہا کھڑی ہو جائیے، ہاتھ بلند ہے نا سب کے۔ جب سب بیویاں کھڑی ہو گئی نا تو ایک سوال کیا جناب زینب نے بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے پہلو میں کس کی قبر ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہ میرے بھیا علی اکبر کی قبر ہے۔ ساری بیویاں دوبارہ قبر پہ گر گئی، پھر تڑپنے لگی، پھر مولا سجاد نے اٹھایا، پھر پوچھا بیٹا یہ قبر کس کی ہے؟ کہا قاسم کی۔ ایک ایک قبر بی بی پوچھتی جاتی تھی، امام سجاد بتاتے جاتے تھے۔ ایک ایسا لحظہ آیا کہ جناب زینب نے ایک سوال کیا، کہا بیٹا سجاد آپ نے ساری قبریں بتا دی لیکن میرے بھیا عباس کی قبر نہیں بتا۔ کہا پھوپھی اماں میرے ساتھ چلے، میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہے، اب میری طرف دیکھیے گا، باب الحوائج کا واسطہ دے رہا ہوں، کسی کی دعا رد نہیں ہوگی، ہاتھوں کو بلند کر کے بیٹا دیکھیے گا، اے باب الحوائج اس دعا کا کسی کی دعا رد نہ ہو۔ جب چلی نا ساری بیویاں فرات کے کنارے، جناب زینب نے راستہ روک لیا، سب بیویوں کے سامنے کھڑی ہو گئی، کہا بیویوں سب کچھ بتا دینا میرے بھیا عباس کو، بتا دینا ہم شرابی کے دربار میں گئے تھے، بتا دینا ہماری چادریں چھین لی گئی تھی، بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے تھے، لیکن بیویوں مت بتانا عباس کو، سکینہ شام میں رہ گئے۔
غیرت بتانا میرے بھائی کی غیرت برداشت نہیں کرے گی. بچی کو اکیلا چھوڑا ہے. لوگ برداشت نہیں کر رہے ہیں. حاجات طلب کر لیجئے گا. پروردگار امام زمانہ کے جو محمد کا وفادار ہے اللہ اس کا، کربلا اس کی، نجف اس کا، مدینہ اس کا. زندگی ہے تو بس علی کی طرح، موت آئے تو یا حسین حسین. اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ. اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ. یاد آئے سکینہ تو چچا لوٹ کے آنا، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ. اس چھوٹے سے سن میں یہ ستم میں نے اٹھائے، اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے. خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے. میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے. میں بن گئی بادس لائنوں کا نشانہ، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ. گھر لوٹ کے جاتے ہیں ہر ایک شام پرندے، قسمت میں لکھے ہیں میری زندہ کے اندھیرے. کب تک میں جیوں گی یوں ہی عاشقوں کے سہارے. لگتا ہے کہ مر جاؤں گی اب دور وطن سے، ہوگا نہ میسر مجھے گھر لوٹ کے آنا. پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ. جس روز سے اصغر کو ملا بابا کا سینہ، اس روز سے اموں نہیں سو پائی سکینہ. اس حال میں جاؤں گی میں کس طرح مدینہ، آ جائے مجھے موت ہے کس کام کا جینا. جاگی ہوں بہت آ کے چچا مجھ کو سلانا، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ. پانی کی طرح
طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر، کہتا تھا نہیں دوں گا میں فوجوں کو پلا کر، جب شمر لائی کر چکا سہراب یہ لشکر، دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پر، تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، ایک جام ہوا شام میں غریباں میں میسر، وہ کوزہ میں رکھ آئی تھی اصغر کی لحد پر، تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا دلبر، شرمندہ میں ہو جاتی چچا پیاس بجھا کر، اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، ایک رسی میں ہم سب کے گلے باندھ کے ادا کرتے ہوئے تشہیر چلے جانب کوفہ، اور اس پہ مصیبت یہ تھی قد چھوٹا تھا میرا، اٹھتی تھی جو پھپھیاں تو گلا کھچتا تھا میرا، گردن کا میری زخم چچا دیکھنے آنا، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، تھی دل کی تمنا وہی موت آئے مجھے بھی، تربت ہے ترائی پہ جہاں میرے چچا کی، ایک چھوٹی سی ساحل پہ بنے قبر بھی میری، یہ آخری خواہش بھی نہ ہو پائے گی پوری، مر کر بھی رہے گا میرا زندہ میں ٹھکانہ، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، سجاد خدا حافظ بیٹا، سجاد خدا حافظ بیٹا، ہے تیرے حوالے کر میرا سجاد
زہرا سجاد خدا حافظ بیٹا سجاد خدا حافظ بیٹا سجاد خدا حافظ بیٹا آیا ہے خالی جب سے وہ سر کو جھکائے بیٹھی ہے غازی تو نہیں دنیا میں مگر زینب کے لیے تو غازی ہے اب تو ہے محافظ چادر کا سجاد خدا حافظ بیٹا سجاد خدا حافظ بیٹا سجاد خدا حافظ بیٹا پوچھوں گا تمہاری جانب سے ہے درد گلے کا اب کیسا یہ پہلی شام ہے تربت میں ڈر جائے نہ وہ بچہ میرا بے شیر ہے مقتل میں تنہا سجاد خدا حافظ بیٹا سجاد خدا حافظ بیٹا سجاد خدا حافظ بیٹا سینے پہ سلا لینا اپنے روئے جو تیری مظلوم بہن بیٹا کہہ دینا ظالم سے آہستہ گلے میں باندھے رسن ہے میری امانت معصومہ سجاد خدا حافظ بیٹا سجاد خدا حافظ بیٹا سجاد خدا حافظ بیٹا کہتا تھا تکلم ابن علی جب دفن ہمیں کرنا بیٹا صغرا نے ہمیں جو بھیجا تھا وہ خط بھی سرہانے رکھ دینا اور نانا اسے تم کرب بلا سجاد خدا حافظ بیٹا سجاد خدا حافظ بیٹا سجاد خدا حافظ بیٹا میرے حسین لپٹ کے شاہ سے کہتی ہے فاطمہ رو کے فاطمہ رو کے میرے حسین ہاں میرے حسین میں کتنے تیر نکالوں تم کو چین ملے میں کتنے تیر نکالوں تم کو چین ملے بتا حسین
زیادہ ہے درد کس جا پر، ایمان کا لے وہ تیر یاری کہہ کر، تڑپ نہ دیکھا نہیں جاتا اب تو بادر سے، کتنے تیر نکالوں تم کو چین ملے، وہ جس کو پیار سے 18 سال پالا ہے، اسی کے سینے پہ ظالم نے نیزہ مارا ہے، جوان کے سینے سے کھینچی ہے خود سنا تو نے، کتنے تیر نکالوں تم کو چین ملے، ہاتھ پہل سے اٹھانا تھم سکے آنسو، تمہیں تو یاد ہے زخمی ہوا میرا پہلو، چھپا نہ پاؤ گے پہلو کا درد اب ماں سے، کتنے تیر نکالوں تم کو چین ملے، تمہیں رکھا ہے صدا اپنی چھاؤں میں نے، بلا کی دھوپ ہے مقتل میں اے میرے بچے، تمہاری لاش پہ سایہ کروں گی بالوں سے، کتنے تیر نکالوں تم کو چین ملے، خزان تجھ سے مجھے کم سینی میں چھین لیا، زمانہ ہو گیا تجھ سے ملے ہوئے بیٹا، لگا لوں پھر تجھے سینے تو مجھ کو چین ملے، کتنے تیر نکالوں تم کو چین ملے، نصیب تک نہ ہوا جلتی خاک کا بس کر، دم اخیر تمہارا بدن ہے تیروں پر، تمہیں یہ تیر تڑپنے تلک نہیں دیتے، کتنے تیر نکالوں تم کو چین ملے، حسین بولے مبارک یہ ماں سے روتے ہوئے، پیمان نکال لو بس تیر میرے پہلو سے، جب بھی ہو سجدے میں جس وقت میرا دم نکلے، بابا یہ بتاؤ کہ کدھر جائے سکینہ،
بابا یہ بتاؤ کہ کدھر جائے سکینہ، مرنے کی اجازت ہو تو مر جائے سکینہ، بابا یہ بتاؤ کہ کدھر جائے سکینہ، بازار میں آنکھوں سے لہو اپنا بہا کر کہتا رہا بیمار یہ مجمع کو ہٹا کر، تم نظریں جھکا لو کہ تم نظریں جھکا لو کہ گزر جائے سکینہ، بابا یہ بتاؤ کہ کدھر جائے سکینہ، سرور کے کٹے سر نے کہا زینب مضطر، لے جانا اسے شام کے پرخار سفر پر، سینے سے اگر میرے اتر جائے سکینہ، بابا یہ بتاؤ کہ کدھر جائے سکینہ، عباس چلے آؤ کہ مشکل کی گھڑی ہے، سہمی ہوئی دربار میں چپ چاپ کھڑی ہے، ہر سمت تماچے ہیں، ہر سمت تماچے ہیں، جدھر جائے سکینہ، بابا یہ بتاؤ کہ کدھر جائے سکینہ، معصوم سوالوں کا یہ رخ موڑ دو بی بی، کچھ دیر کو آیا ہے اسے چھوڑ دو بی بی، تم دے دو اجازت تو تم دے دو اجازت تو یہ سر جائے سکینہ، بابا یہ بتاؤ کہ کدھر جائے سکینہ، بابا یہ بتاؤ کہ کدھر جائے سکینہ، اے وارث حیدر تجھے حیدر کی قسم ہے، فریاد کنا تجھ سے یوں غازی کا علم ہے، فریاد کنا تجھ سے یوں غازی کا علم ہے، للہ چلے آؤ للہ چلے آؤ کہ گھر جائے سکینہ، بابا یہ بتاؤ کہ کدھر جائے سکینہ، اختر یہ پیامام ہو مقتے میں سمٹ کر، بن شمع جلائے نہ چلے آنا پلٹ کر، زندہ کے اندھیروں سے زندہ کے اندھیروں سے نہ ڈر جائے سکینہ، بابا یہ بتاؤ
کہ کدھر جائے سکینہ، بابا یہ بتاؤ کہ کدھر جائے سکینہ، مرنے کی اجازت ہو، مرنے کی اجازت ہو تو مر جائے سکینہ۔ سکون پاتی نہیں بابا سکینہ، سکون پاتی نہیں بابا سکینہ، ہے جب سے قید میں تنہا سکینہ، سکون پاتی نہیں بابا سکینہ، ہے جب سے قید میں تنہا سکینہ، یتیموں کو کوئی دھتکارتا ہے، تماچے شمر آ کر مارتا ہے، کرے اب کس طرح گریہ سکینہ، ہے جب سے قید میں تنہا سکینہ، شب عاشور وہ کہنا تمہارا میسر اب نہ ہوگا، میرا سینہ کہ ماں کے پاس اب سونا سکینہ، ہے جب سے قید میں تنہا سکینہ، چلی تھی اس طرح میں کربلا سے، مجھے ناکے سے باندھا ظالموں نے، صدا دیتے رہے بھیا سکینہ، ہے جب سے قید میں تنہا سکینہ، میرا وہ امتحان کچھ کم نہیں تھا،
جو نیزے پر علی اصغر کو دیکھا، مگر مجبور تھی دکھیا سکینہ، ہے جب سے قید میں تنہا سکینہ، وہ ہاشم باپ کے سر سے جو لپٹی رضا پھر ہو گئی، خاموش بچی، کہا ماں نے اٹھو بیٹا سکینہ، ہے جب سے قید میں تنہا سکینہ، سکون پاتی نہیں بابا سکینہ، ہے جب سے قید میں تنہا سکینہ۔ جو محمد کا وفادار ہے اللہ اس کا، کربلا اس کی، نجف اس کا، مدینہ اس کا، زندگی ہے تو بس علی کی طرح، موت آئے تو یا حسین حسین۔